تو اصل میں نہ میں خدا کا انکار کرتا تھا، نہ خدا کو مانتا تھا، نہ خدا کی پرواہ کرتا تھا، خدا میری زندگی میں کہیں نہیں تھا۔ پھر میں نے اس پر غور کیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ خدا ہے۔ اس کے بعد میں اگنوسٹک ہو گیا، میں نے خدا کو تسلیم کر لیا لیکن انسان کے بنائے مذہب کو نہیں، یعنی یہ لوگوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا ہے اور لوگوں نے اس کا کاروبار بنا لیا۔ پھر جہرنا وٹنسز نے مجھے چیلنج کیا، وہ کتاب لے کر آئے، مین کائنڈ سرچ فار گاڈ۔ بہرحال میرے کچھ مسلمان دوست بھی تھے اور جو مجھے اسلام کی طرف لے آئے، اور پھر وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں عیسائیت کی وہ کہانی نہیں مان سکتا تھا، میں نہیں مان سکتا تھا کہ خدا معاف کرنے والا نہیں ہے اور خدا کسی اور کے گناہ کی مجھے سزا دے گا، اور وہ میرے گناہ معاف نہیں کر سکا اور اس کو آدمی بننا پڑا، کیونکہ اگر کسی کو میرے گناہ کی سزا مل جاتی ہے جو کہ میں نے نہیں کیا تو اس کو معافی نہیں کہیں گے کیونکہ اس کو سزا مل گئی۔ اصل معافی تو یہ ہے کہ کوئی سزا نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ مثال کے طور پر مجھے ان کے پیسے دینے ہوں، یہ کہیں کہ آپ میرے پیسے ان کو دے دو، تو انہوں نے کچھ بھی معاف نہیں کیا، ان کو پیسے مل گئے، تو میرے خیال سے یہ معافی نہیں ہوئی۔ یہ مجھ سے 10 پاؤنڈ مانگتے ہیں جو میں نے نہیں لیے، یہ مانگ رہے ہیں جو میرے والد نے قرضہ لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو میں یہ کہانی نہیں مان سکتا۔ جبکہ اسلام کے بارے میں یہ ہے، جنت سے زمین پر آ جانا ناکامی نہیں تھی، اصل میں وہ ایک امتحان تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان خود سے سوچے، حتیٰ کہ جنت کے باغ میں رہتے ہوئے بھی وہ غلط چیز کا انتخاب کر سکے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اسے آزاد رائے دینے کا حق دیا۔ تو اب وہ جنت چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہے اور وہ زمین پر اترنے کے لیے بھی تیار ہے، اور وہ تیار ہے اپنی نوکری کرنے کے لیے اور زمین کا نگران بننے کے لیے۔ اور یوں ہم اسلام کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آدم گناہ نہ کریں یا آدم کی اولاد گناہ نہ کرے تو میں ایک ایسی مخلوق بنا دوں گا جو گناہ کرے۔ تو جنت کے باغ سے گناہ دنیا میں نہیں آ رہا تھا، توبہ دنیا میں آ رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں کمزور بنایا ہے۔ اس نے ہمیں کمزور بنایا اور اس نے خطرناک دشمنوں کو ہماری طرف آنے دیا۔ اچھا، یہ خیال کہ شیطان ہماری طرف آتا ہے، یہ شیطان کو رعایت ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ ابلیس شیطان جن تھا جو کہ خدا کی ہی مخلوق ہے، تو فرشتے نورانی ہوتے ہیں، شیطان اور جن آگ سے اور انسان مٹی سے بنتا ہے۔ جنات انسان سے پہلے پیدا ہوئے، جنات خود مختار بھی ہوتے اور وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں، اپنی مرضی سے۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ جنات کے سردار شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، یہاں سے نسل پرستی شروع ہوئی۔ پہلا نسل پرستی کا واقعہ، کیوں کہ اس کو لگا وہ انسان سے بہتر ہے، کیونکہ وہ کس سے بنایا گیا تھا؟ آگ سے۔ تو اب اس میں انا آ گئی، اس بات کی کوئی بنیاد نہیں تھی، کیوں آگ مٹی سے بہتر ہو گئی، یہ ایک مثال تھی۔ بہرحال تو اس وجہ سے اور شیطان نے اللہ کے حکم کا صاف انکار کیا، تو اس وجہ سے اس پر لعنت بھیجی گئی اور اس کو نکال دیا گیا، اور اس نے کہا مجھے سزا سے پہلے میری سزا کو روکا جائے جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ جی ہاں،